نیو تھیم، یعنی لوگوں کو ان کی جگہ سے بے دخل کر کے اس پہ قبضہ کرنا، یہ ہے جدید سرمایہ داری۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف شہر کے اندر بلکہ شہر کے باہر بلکہ پورے ملک میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ بحیرہ ٹاؤن آج سے نہیں بنا ہوا، اس کو 15 سے 16 سال ہو چکے ہیں۔ لاہور، پنڈی، ہر جگہ پر زمینوں پہ قبضہ، ہر جگہ سرکاری زمین پہ قبضہ، اور ہر جگہ مقامی لوگوں کو بے دخل کرنا، اور اس کے بعد جو لوگ وہاں پلاٹ لیتے ہیں ان کو چیٹ کرنا۔ جو کراچی کا بحیرہ ٹاؤن ہے وہ 44,000 ایکڑ پر اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ اتنی بڑی زمین اس کو ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے دی ہے، جس پر کیس بنا، سپریم کورٹ نے ججمنٹ کیا، 490 ارب روپے کا جرمانہ ہوا، 1 روپیہ نہیں دیا گیا۔ آج کے اخبار میں بھی ہے ڈان کے کہ سندھ حکومت نے بجٹ میں جو پچھلے سال ہر جانے کے 30 ارب روپے رکھے تھے، اس بار وہ بھی ختم کرتی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک کا ہر بڑا سرمایہ دار، ہر بڑی سیاسی پارٹی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی اور تنظیم ہو، جتنے بھی ہیں کراچی کے ٹھیکیدار، یہ سب کے سب جو ہیں وہ بحیرہ ٹاؤن کے دفاع میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب ملک ریاض کے ساتھ گٹھ جوڑ میں ہیں، اور اسی لیے یہ سب کے سب چپ رہے جب اتنے بڑے پیمانے پر کاٹھوڑ میں اور گٹاپ میں اور ان تمام جگہوں پہ پچھلے 7-8 سال سے لوگوں کو بے دخل کیا جاتا رہا، مارا جاتا رہا، دھمکیاں دی جاتی رہیں، ان سے زبردستی مکانات چھینے گئے۔ یہ سب خاموش رہے۔ یہ کراچی کے رکھوالے بنتے ہیں، کراچی کے پانی کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سارا پانی کے فور کا جو ہے وہ بحیرہ ٹاؤن کو دینے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے آدھا پانی کراچی کا چرا کے بحیرہ ٹاؤن کی طرف رخ موڑا ہے۔ انہوں نے تمام کی تمام ریتی بجری جتنی بھی ہو سکتی اس آس پاس علاقے سے کھود کر موقع دیا ہے کہ اس پورے علاقے کو بنجر کر دیا جائے۔ ملی ندی کو یہ تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ پورا ایکو سسٹم اس علاقے کا بحیرہ ٹاؤن کی وجہ سے برباد ہو چکا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ کلمتی صاحب، یوسف مستی خان صاحب، خالق جنوجو صاحب، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پچھلے 6-7 سال سے چلا کے آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج سے 6 سال پہلے ان لوگوں نے کراچی پریس کلب سے آغاز کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں پر وہ پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی تھی، کیونکہ اس میں نام آ رہا تھا بحریہ کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا گٹھ جوڑ ہے اور ہم کتنے کمزور لوگ اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے جن لوگوں نے بھی وہاں پہ آگ لگائی ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے بجائے 150 لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا، اس کے بعد درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ایک ہراسمنٹ کی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں، پورے سندھ میں ہی نہیں پورے پاکستان میں لوگ بحیرہ ٹاؤن کو جانتے ہیں، لیکن سندھ جاگ پڑا ہے۔ اور اگر سندھ جاگ جائے اور یہ سوال کرنے لگے کہ پیپلز پارٹی بحیرہ ٹاؤن کا ساتھ کیوں دے رہی ہے، MQM بحیرہ ٹاؤن کا ساتھ کیوں دے رہی ہے، جماعت اسلامی بحیرہ ٹاؤن کا ساتھ کیوں دے رہی ہے، تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سرمایہ داروں کی پارٹیاں۔ تو جو اصل بات ہے دیکھیے وہ یہ کہ یہ لسانی مسئلہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کس کے لیے؟ پہلی بار سرمایہ داروں کے لیے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کھلے عام ہو رہی ہے۔ کراچی کا پانی آدھا ہو جائے گا، بحیرہ ٹاؤن فنکشنل ہو گیا۔ کراچی کی بجلی آدھی ہو جائے گی، بحیرہ ٹاؤن فنکشنل ہو گیا۔ یہ کون لوگ یہ بات کریں؟ انڈیجنس رائٹس الائنس والے، گل حسن کلمتی، جن کی 3 نسلیں وہاں پیدا ہوئی ہیں اس علاقے میں، گڈاب کے علاقے میں، کاٹھوڑ کے علاقے میں۔ ہم ان کے ان آبادیوں میں آ کر بسیں، ان کے مہمان ہیں، ان کا شکریہ انہوں نے کراچی میں اتنے بڑے پیمانے پہ زمینوں پہ لوگوں کو بسنے دیا۔ لیکن اب یہ چلا کے کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے ہماری صدیوں سے آباد زمینوں پر تو قبضہ نہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کراچی کے ہر باسی کا، چاہے وہ اردو بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، بلوچ ہو، پنجابی ہو، پشتون ہو، گلگتی ہو، کشمیری ہو، اس کا یہ فرض بنتا ہے اپنا حق ادا کریں اس مہمانیت کا۔ ہم یہاں پر اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہجرت کر کے آئے تو یہاں سے واپس لوٹ کر بھی کبھی نہ کبھی جانا ہوگا۔ تو ہمیں تو ہماری ہجرت نے، ہمارے ماں باپ کی ہجرت نے سبق سکھایا کہ کس کو زمین سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، جیسے انڈیا میں مسلمانوں کو ہٹانے کی کوشش کی جائے تو کتنی تکلیف دہ زندگی گزرتی ہے ہجرت کرنے کے بعد، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں۔ تو کیوں نہیں اردو بولنے والوں کو یہ احساس ہوتا کراچی میں کہ اب اس وقت سندھی بولنے والوں کو، بلوچ بولنے والوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی 3 نسلوں کو سزا دینے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر ہم اپنا پلاٹ اور مکان کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چھن جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں تمام جتنے لوگوں نے وہاں پلاٹ لیے ان کو ان کے پلاٹ کی قیمت بحیرہ ٹاؤن سے ادا کروائی جائے، وہ پورا علاقہ 44,000 ایکڑ کا خالی کرایا جائے، اور جب تک یہ خالی نہیں ہوگا یہ تباہی و بربادی جاری رہے گی۔ بہت شکریہ ہوتی ہے کہ 460 ارب روپے کے وہ سپریم کورٹ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا نہیں مجھے بات کرنے دیں۔ سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ ہے اوریجنل، اس نے کلیئر کہا ہے کہ یہ پورا غیر قانونی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر یہ
جو لوگ انہوں نے کہا ہمارا تھرڈ پارٹی انٹرسٹ کریٹ ہو چکا ہے، تو کورٹ نے کہا کہ پھر آپ بورڈ آف ریونیو سے نئے ٹرمز پر زمین لیں۔ اس کی نگرانی کے لیے امپلیمنٹیشن بینچ قائم کی گئی تھی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں امپلیمنٹیشن بینچ کی کام کیا ہوتا ہے کہ اوریجنل فیصلے پر عمل درآمد کرائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری بینچ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، وہ فیصلہ خود غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ 460 ارب روپے جو کہتے ہیں یہ دے دے، سندھ حکومت کو دینے کا مطلب ہے کہ جو ڈاکو ہے اس ڈاکو کو وہ پیسے واپس دے دیں، تو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جو 4 مئی 18 کا فیصلہ ہے اسی کو ہم سمجھتے ہیں اور صحیح فیصلہ وہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ جہاں تک میرا سوال ہے اور ہماری تنظیم کا سوال ہے، ہم اس ملک کے اندر کسی کو اینٹی اسٹیٹ نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اسٹیٹ ہی خود اینٹی پیپل ہے، یہ ریاست خود عوام کے خلاف ہے۔ کوئی ایسا فیصلہ یہ ریاست نہیں کرتی جس سے عوام کو کچھ وہ ملے۔ تو جب ریاست خود اینٹی پیپل ہو تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، فلانا اینٹی اسٹیٹ ہے؟ اب ظاہر ہے ریاست اینٹی پیپل ہوگی تو لوگ تو اینٹی اسٹیٹ ہوں گے نا، وہ تو کہیں گے کہ اس قسم کے ریاست کو ہم نہیں مانتے، ہم تو ایسے ریاست مانیں گے جہاں ہماری سنوائی ہو، ہم کو لگے کہ ہمارے انٹرسٹ کو یہ سرو کر رہا ہے۔ تو اسی لیے میں تو اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں کہ کوئی بھی تنظیم یہاں جو کام کر رہی ہے اس ملک کے اندر وہ اینٹی اسٹیٹ ہے۔ یہ تو ریاست کا المیہ رہا ہے کہ کوئی بھی اپنا حق مانگے تو وہ اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ جب جاری رہا تو اسی سلسلے کے حوالے سے آپ اندازہ لگائیں کہ میجورٹی سیسیڈ کر جاتی ہے اور بنگلہ دیش بنتا ہے۔ کیوں؟ وہ بنگالی جس نے 1906 میں بنگال میں مسلم لیگ کو قائم کیا، وہ بنگال جس نے مسلم لیگ کو میجورٹی دی، وہ آ کے بیزار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا میں اس میں ریاست میں نہیں رہوں گا، مجھے الگ کر دو۔ کیوں الگ ہوا؟ دیکھیں ریاست اور وطن میں فرق ہے۔ 4 وطنوں کا ملک یہ ریاست ہے جنہوں نے مل کر کے، 5 تھا پہلے، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، جنہوں نے مل کر کے یہ ریاست کو قائم کیا کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ اب ریاست جب حقوق کے تحفظ سے لاتعلقی کرتا ہے تو لوگ پھر جو وطن کے لوگ ہیں وہ اپنے وطن کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو، یہ ریاست چلے، یہ ریاست آگے بڑھے، لیکن اس ریاست کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے کہ 70 سال میں آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ 70 سال میں آپ نے ہمیشہ جہاں بھی جمہوری حکومتیں بنی، 1970 میں نیب کی حکومت تھی، اس کو برطرف کر کے وہاں فوج کشی شروع کر دی۔ آج تک بلوچستان جو ہے وہ جل رہا ہے فوج کشی میں، اور پورے فوج کا یلغار ہے بلوچستان کے اندر۔ ہماری مائیں بہنیں اٹھائی جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان اٹھائے جا رہے ہیں، ہیلی کاپٹروں سے گرائے جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو رونا ہو رہے ہیں بیریا ٹاؤن کا کہ بیریا ٹاؤن میں قبضہ گیریت ہے، لیکن پورا وطن جو بلوچوں کا تھا بلوچستان، اس کے اوپر قبضہ فوج کا ہے، حکومتیں فوج بناتی ہے، باپ کبھی بنا کے اس کو چلاتی ہے۔ یہ سارے تجربے بلوچستان اور سندھ میں اس لیے ہو رہے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ بنیادی طور پر یہ ایک جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کا جو سود و زیان وہ اکٹھا ہے، ایک ہے۔ ان کا جو طیاب جس کو ہم کہتے ہیں، یا سی فرنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، واٹر فرنٹ ہم کہتے ہیں، وہ مشترکہ ہے، ایک سلسلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں کے معدنیات سب مشترک ہیں، یہاں کے پہاڑی علاقے ایک دوسرے کے ساتھ جا کے ملتے ہیں۔ تو اسی لیے ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی نظریں، پاکستان کے اندر کارپوریٹ فوج کی نظریں ہماری معدنیات پہ اور ہماری پانی پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے۔ اینٹی اسٹیٹ خود اسٹیٹ کے لوگ ہیں۔ کون ہے اینٹی اسٹیٹ؟ جو ہمیں اینٹی اسٹیٹ قرار دیتا ہے وہ خود پہلے تو جواب دے کہ بنگلہ دیش کیوں تم نے بنایا، وہ پہلے جواب دے نا۔ بلوچستان میں آپ نے کیوں فوج کشی، 5ویں فوج کشی ہے جو بلوچستان میں ہو رہی ہے، تو وہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا یہ ریاست یہ سمجھتی ہے جس کے خالق ہم ہیں کہ وہ ہمیں غلام بنائے، غلام بنانے کی کوشش کرے سندھیوں کو اور بلوچ کو اور یہاں کے مزدوروں کو اور کسانوں کو اور عورتوں کو اور ان کو سب کو کبھی مذہب کے نام پر بلیک میل کیا جائے، کبھی دوسرے ناموں پر بلیک میل کیا جائے؟ تو کیا
اس شخص کو جو اتنا جبر برداشت کرتا ہے اس کو اس ریاست سے پھر پیار ہوگا جس کو آپ اپنا ریاست کہتے ہیں؟ آپ اپنے اسمبلی کا حال دیکھ لیں جہاں ہمارے نمائندے ہیں، کل جوتے مارے انہوں نے ایک دوسرے کو. یہ تو آپ کی ریاست کا حال ہے. تو اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ہمارے دوست جو بھی سندھ الیکشن کمیٹی میں تھے اور جو انڈیجنس رائٹس الائنس میں ہیں، یہ کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے، یہ پرو پیپل ضرور ہیں. اب اگر پرو پیپل ہونا اینٹی اسٹیٹ آپ سمجھتے ہیں، سمجھ لیں. میں پرو پیپل ہوں، میں اپنے عوام سے محبت کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہوں. اگر اس حوالے سے مجھے آپ اینٹی اسٹیٹ کہیں گے تو سلام ہے، مہربانی، میں اینٹی اسٹیٹ ہوں. پھر تو یہ سارا. دوسرا سوال کیا تھا؟ اس کے باوجود کانگریس رہنماؤں پہ آپ پہ وائرس درج کی جا رہی ہے، کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس دن اس دھرنے میں MQM لندن کے لوگ بھی شامل تھے؟ مجھے پتہ نہیں ہے جی کون لوگ شامل تھے یا کون لوگ نہیں شامل تھے. میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ریاست نے اپنے گنڈے بدماش بیچ کر اور یہ ہنگامہ کروایا، یہ میں جانتا ہوں. باقی کون شامل تھے کون شامل نہیں تھے وہ تو ریاست کو زیادہ اچھی طرح پتہ ہوگا کون تھے یا کون نہیں تھے شامل. لیکن یہ ایک گٹھ جوڑ ہے جی. ملک ریاض کے ساتھ آپ کی پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، ملک ریاض کے ساتھ آپ کی پوری سندھ حکومت کھڑی ہے. آصف زرداری کی تو پارٹنرشپ ہے اس کے ساتھ، سیدھی بات ہے، سمجھا. PTI کی حکومت اس کے ساتھ کھڑی ہے جس نے لندن میں جا کے آپ کے شہزاد اکبر نے اس کے ساتھ ایک سیکرٹ ایگریمنٹ کیا جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو عام نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں، اساس چیزیں ہیں جو ہم نہیں عام کر سکتے. اور وہ جو 1.90 بلین روپے جو اس کو فائن ہوئے تھے جو آنے تھے پاکستان گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے پاس، وہ واپس شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے ملک ریاض کے اس کے اگینسٹ دے دیے، سپریم کورٹ میں ایڈوانس میں دے دیے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سارا یہ ملی بقت ہے اور یہ ملک ریاض کے ساتھ سارے جڑے ہوئے ہیں. نیشنل انٹرنیشنل مافیا بھی جڑی ہوئی ہے، یہاں کی حکومتیں بھی جڑی ہوئی ہیں، سب کچھ جڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جی لوگوں کے گھروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انلیگل آکیوپیشنز ہیں. اور مجھے افسوس ہے جب سپریم کورٹ کا ہمارا چیف جسٹس جب یہ کہہ دیتا ہے کہ جی یہ توڑ پھوڑ ہوئی اور ادھر کچھ نہیں ہوا، فلانا ہوا، مجھے بڑا افسوس ہے. میں بڑی عزت اور احترام کرتا ہوں اپنے کورٹوں کا اور اپنے سپریم کورٹ کے ججوں کا، لیکن اس کو وہ بلڈوزر نظر نہیں آئے جو بلڈوز کر رہے تھے وہاں لوکل آبادی میں. وہ بلڈوزر اس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آئے جس میں ہماری عورتوں کے اوپر لاٹھی چارج ہو رہی تھی. اس وقت کیا قانون کہتے ہیں اندھا ہوتا ہے، تو شاید ان کے بھی پٹی لگی ہوگی آنکھوں میں اس وقت. جو 6 جون کو واقعہ ہوا اس کی عدالتی جو تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کس پہ بھروسہ کریں جی. بات یہ ہے کہ ہم بھروسہ کس پہ کریں، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ جوڈیشیل انکوائری اس کی ہونی چاہیے، لیکن جوڈیشری جب اپنی رائے دے دیتی ہے پہلے تو پھر ہم کیسے کہیں کہ جوڈیشیل انکوائری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس کی انکوائری ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہاں پاکستان کے اندر تو جس بھی مسئلے کا انکوائری ہو یونائٹڈ نیشن کے تحت ہو اور کسی کے تحت نہ ہو، کیوں سب انوالو ہیں، سب انوالو ہیں. تو یہ قبضہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ قبضہ ہے. تو اپنے بات کی ہوئی بات کے اوپر تو کہہ رہے ہیں یہاں غریب آدمی کے گھر کو تو قبضہ کہہ رہی ہے، لیکن یہ پورا جو انہوں نے اتنا بڑا جو کمپلیکس کھڑا کر دیا ہے اس کو قبضہ ماننے کو تیار کیا. ایسی عدالتوں کے بارے میں آپ کی کیا بات کریں؟ یہ ہم عدالتوں کی عزت کروائے. اب اگر یہ عدالت، یہ سپریم کورٹ، اس سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوریجنل جو فیصلہ ہے 2018 کو کیا تھا اس کے مطابق فیصلہ کریں اور اس کو روک کے اور باقی وہ کریں، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی کوئی انصاف ہوا ہے، ورنہ کہاں سے انصاف ہوگا. لگی ہوئی ہے اس میں ہم نے 3 پریئر کی ہوئے ہیں. ایک تو اس معاملے کی جوڈیشل تحقیقات کرائی جائے، اور دوسرا جو ہے اس کی انویسٹیگیشن جو ہے سندھ پولیس لے کے اور سندھ گورنمنٹ سے سندھ پولیس سے لے کے FIA سے کروائی جائے. اور تیسرا اس میں ہمارا مطالبہ ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2018 کی لارجر بینچ کی کہ ایک واقعے کی آفینسز کتنے بھی ہو FIR ایک کٹنی چاہیے. جو 28 FIR دہشت گردی کی کٹی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی کنٹیمپٹ ہے، اس کو سپریم کورٹ
कोर्ट ने, क्योंकि पूरे मुल्क में वो आर्डर को कम्युनिकेट किया था कि एक वाक़े की एक एफआईआर होनी चाहिए, ऑफेंसेस उसमें 10 हो 20 हो। जैसे अभी रिसेंटली टीएलपी का हुआ था कराची में, 24 घंटे तकरीबन उनके एहतजाज हुआ था, उसमें धरने और तोड़ फोड़ हुई थी, तो एक ही एफआईआर कटी थी। लेकिन ये सिंध के लोगों को ज़दोकोब करने के लिए, उनको हिरास करने के लिए पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट और पुलिस ने 28 दहशतगर्दी की एफआईआर काटी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कंटेम्प्ट बनती है पुलिस के खिलाफ। उसको सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए कि जो लोगों को हिरास किया जा रहा है। और पहला सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने, उसको भी हम इलीगल समझते हैं कि जो पार्टी थी वहाँ के गोट वाले थे, वहाँ ज़मीन उनकी थी, ज़राई ज़मीन, गोट उनके थे, उनको पार्टी नहीं बनाया गया था। वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट गई थी बहरिया टाउन, वो दोनों इंटरेस्टेड पार्टी थे, जिनकी ज़मीन थी उनको बुलाया ही नहीं गया था। ये ऐसे ही है और वो लीगलाइज हो गई। ये ऐसे ही है जैसे कल कोई यहाँ पे प्रेस क्लब पे कब्जा कर ले, आपसे ताकतवर हो, जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाए और आपको बुलाए भी ना, आपको पार्टी भी ना बनाए। तो ये पाकिस्तान के आर्टिकल 10A की वायोलेशन है, नेचुरल जस्टिस की भी वायोलेशन है कि जिन लोगों की ज़मीन है उनसे तो पूछें वो क्या चाहते हैं। तो उस फैसले से भी हम एग्रीड हैं, सुप्रीम कोर्ट के इम्प्लीमेंटेशन वाले से भी।